بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، مثنوی مولانا روم کے 48ویں درس کے حوالے سے آج ہماری یہ نشست ہے۔ ماقبل میں جو ساری گفتگو ہو چکی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر شیر جو ہے وہ خرگوش کی حکمت عملی سے وہ کنویں کے اندر جا گرا۔ اب وہ خرگوش جو ہے اس نے تو اپنا کام کر لیا اور شیر سے اپنے آپ کو اور جتنے بھی دیگر شکار کے جانور تھے ان سب کو بچا لیا، لیکن یہ جو شیر اب اس کنویں کے اندر گرا ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک جنگل کا بادشاہ ایک چھوٹے سے خرگوش کی بات میں آ گیا اور اپنی ذات کو وہ گنوا بیٹھا، اپنا نقصان کر بیٹھا، خود کو اس نے کنویں کے اندر گرا لیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہ آئندہ کے جو چند اشعار ہیں ان میں وہ وجہ بیان کریں گے کہ شیر کے کنویں کے اندر گرنے کا سبب کیا بنا۔ آپ فرماتے ہیں، شیر خود را دید در چاہ وز غولو، خیش را نہ شناخت آن دم از عدو۔ شیر نے چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی میرا دشمن ہے۔ فرمایا کہ شیر نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر دیکھا، کیونکہ عکس تو اسی کا تھا جو پانی کے اوپر ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ایک ہیجان، ایک سرکشی، ایک غصہ یہ اس کے دماغ پر سوار، تکبر، اس کا پردہ اس کی عقل پر پڑ گیا۔ غصہ، تکبر، سرکشی، ہیجان یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے سے غلط فیصلہ کروا دیتی۔ تو فرمایا یہ غلو سے مراد یعنی کچھ ایسی چیزیں اس کے دماغ پہ چھا گئیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک حد سے جب باہر معاملہ چلا جاتا ہے تو وہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا خیش را نہ شناخت آن دم از عدو، اس وقت وہ اپنے دوست اور دشمن یا اپنے آپ اور اپنے دشمن کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اس غصے نے اس کو اس سے باز رکھا، اور غصہ جب اس کے اوپر طاری ہو گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ وہ میرا دشمن شیر ہے۔ اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے اس جنگل میں بھلا اور کون حکمرانی کر سکتا۔ لہذا جب بھی کوئی معاملات آئیں، صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ ان معاملات کو بڑی جو ہے نا جی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے، توقف کر لے، بندہ غور فکر کر لے، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ تو یہ ایک وجہ ہے جو شیر کے کنویں کے اندر گرنے کی بنی کہ اس کے دماغ پر غصہ سوار ہو گیا، اور غصہ جو ہے وہ بہت بری چیز۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے نام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلوان کون؟ تو انہوں نے ظاہر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان تو پہلوان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دو کشتی لڑیں آپس میں اور جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اس کو گرا لے، اس کو پہلوان کہا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان در حقیقت وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو کر۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایسے مسائل کہ جب اب ان کا کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ کے غصے سے زندگیاں اجڑ جاتی۔ حالات پہلے کیا تھے، اب کیا ہو گئے، درمیان میں کیا ہے؟ وہ چند سیکنڈ کا، ایک منٹ کا غصہ، اور وہ دماغ کے اوپر ایسی مخامرت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ بس، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں مسئلے دا حل کٹ کے رہنا، پھر کٹ دا، پھر بعد میں مولانا کے پاس جاتے جی ہن تسی کڈو حل، بھی حال تے تسی کڈ لیا ہے، ہن اسی کی کڈنا؟ تو یہ ایک تعلیم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دی کہ غصے کی طرف جو ہے وہ کبھی نہیں جانا، کیونکہ ان سارے سلسلوں میں جب انسان سلوک کے سفر پر نکلتا ہے تو شیطان کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں نا جی، بندے کے عمل کو ضائع کرنے والے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ غصہ،
جب غصہ آ گیا وہ سارا کچھ جو ہے نا بندہ اپنا وہ روڑ کے آگے ہوتا. پھر فرماتے ہیں عکس خود را از عدو خویش دید. اپنے عکس کو اپنے دشمن کا عکس سمجھ لیا. لا جرم برخیش شمشیر کشید. تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے یوں سمجھ لو کہ اپنے آپ پر ہی تلوار چلا دی. اب یہاں سے آپ کچھ باتیں اور ایسی ارشاد فرمانے لگے ہیں کہ جو صوفیاء کی بڑی اہم تعلیمات ہیں. وہ یہ کہ صوفیاء جو ہے نا جی ہمیشہ برائی کو غلطی کو اپنے اندر تلاش کرتی نہ کہ دوسروں کے اندر. میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا کہ برا نہ لبا کوئی، جب میں اندر چاہتی پائی کہ میں تو برا نہ کوئی. تو صوفیاء کا طریقہ کار ایک یہ بھی رہا کہ انہوں نے ہمیشہ برائی کو پہلے اپنے اندر تلاش کیا. یہ نہیں کہ جو سامنے آیا جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں اور جناب ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اس کو ہم نے غلط کہہ دیا. ہمیشہ پہلے اپنے آپ سے وہ ابتدا کرتے ہیں. وہ یہ باتیں انہی کی ہوئی ہیں کہ ایک انسان ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائے تو چار انگلیاں اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ ذرا اس طرف بھی تو دیکھو. تو جب انسان اپنے اندر غلطی کو تلاش کرتا ہے نا تو اس کے دو فائدے. ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی جو ہے نا جی رغبت پیدا ہوتی کہ یہ ایک بری بات ہے اس کی میں اصلاح کروں. اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ جو ہے نا وہ کئی حد تک وہ ختم ہو سکتا. آپ جتنا ظلم دیکھ رہے ہیں، جتنا آپ جناب یہاں نا انصافیاں دیکھ رہے ہیں، جتنی نفرتیں دیکھ رہے ہیں جو معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، اگر دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنی طرف انسان نظر کر لینا تو یہ چیزیں نہ آئیں، تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ. تو صوفیاء کی تعلیمات جو ہے نا جی کہ اپنے اندر برائی کو تلاش کرنا دوسرے کو برا کہنے سے بہتر. تو وہ شعر نے جو ہے وہ اصل میں تو وہ معاملہ اس کا اپنا تھا، عکس تو اسی کا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں یہ کوئی اور ہے، اس کو میں نے خاتمہ اس کا کر کے رہنا. پھر کر لیا، پھر اپنا ہی خاتمہ کیا. تو اپنے سلجھاؤ کی طرف آنا چاہیے، اپنا عیب بندے کو. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اپنا عیب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی ہمیں عیب بتا دے تو ہم اس کو دشمن سمجھ لیتے ہیں. ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. ہمارا طرز عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھانے والے سے ویسے دور. ہم کہتے ہیں کہ بس جو ہم ہیں وہ اس جیسا تو کوئی بھی نہیں. لیکن اگر انسان اپنے اندر سے جو ہے نا جی یہ چیزیں دیکھے، ایک تو خود میں انسان اپنا محاسبہ کرے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ حاسبو قبل ان تو حاسبو، تمہارا حساب ہو جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب خود کر. جب وہ ہوگا تو پھر انسان کو اپنے اندر اصلاح جو ہے نا جی وہ کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو دوست ہی اس کو کہتا ہوں جو مجھے میرا عیب بتائے. یہاں آپ کسی کو اس کا عیب بتا لیں، کل کو آپ کی دوستی ختم. آپ تو پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میرے اندر کوئی عیب اگر تمہیں نظر آتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جو ہے نا جی بڑا اصرار کر کے پوچھا، تو پھر انہوں نے ایک دو باتیں بتائیں اور یہ بتایا کہ جناب آپ کے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہوتے ہیں. آج ہمارے ہاں دیکھیں کیا کچھ، لیکن اس وقت اس چیز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا. فرمایا کہ آپ کے پاس 2 پوشاکیں ہیں، ایک جو ہے وہ دن کے وقت کی ہے، ایک رات کی ہے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں پہلے درست کر چکا ہوں. یعنی میں نے خود میری نظر ان چیزوں پر گئی ہے اور میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کو درست کر لیا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب انسان تعصب کی آنکھ سے دوسروں کو دیکھنا ہے نا جی پھر سارے برے. لیکن جب انسان اپنی طرف دیکھے گا تو اپنی برائیاں اور اپنے عیب سلجھانے کی طرف اس کی توجہ ہوگی. عکس خود را از عدو خویش دید، اس نے
اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھ لیا جو اسی کا عکس تھا. لا جرم برخیز شمشیر کشید، اب دشمن کو تو مارا جاتا ہے نا، تو اپنے آپ پر ہی اس نے جو ہے وہ تلوار نکال لی. اے بسا ظلمے کے بینی در کساں، فرمایا کہ جتنا ظلم جو تم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہو نا، خوئے تو باشد در ایشاں اے فلاں، یہ بھی سوچ لے کہ کہیں یہ کوئی تمہاری عادت تو نہیں جو ان لوگوں کے اندر پھیل گئی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا فساد جو ہے وہ بحر و بر کے اندر پھیل گیا. فرمایا خوئے تو باشد در ایشاں، یہ بھی سوچو کہ تیرے وچ تے نہیں یہ گلاں جڑیاں کو ادھر چلیاں گئیاں. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس دنیا کے اندر برائی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اچھائی برائی دونوں اللہ رب العزت کی تخلیق ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ اچھائی برائی نیکی گناہ یہ ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن خام خواہ میں ہی دوسروں کو برا سمجھنا اور دوسروں کی عیب جوئی کے پیچھے لگے رہنا، اور پھر وہ کہ جو اپنے مومن بھائی ہوں، جیسے شیر تھا نا جو اس کا عکس بنا وہ شیر پانی کے اندر، ایسی تو مومن مومن کا عکس ہے. تو اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، اس کو جو ہے وہ برا کہے جا رہا. جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ہمارے ہاں یہ محاورتاً ایک چیز مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ میں ہمیں شتیر بھی نظر نہیں آتا. یہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو ہے یہ موجود ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب چشم عداوت سے دیکھنا ہے نا جی، تو ہنر جو ہے نا وہ بھی عیب بن جاتا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است. جب دیکھنے والے کی آنکھ جو ہے نا جی، بولیا یار اساں تھی وقت نہیں، بن یار دے دوجا ککھ نہیں، پر ویکھن والی اکھ نہیں، تائیں جان جدائیاں سہندی. جب آنکھ بدل لی تم نے اپنی تو یار خاک نظر آنا تمہیں. تو فرمایا ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است. جب عداوت دیکھنے والے کی آنکھ جو ہے نا جی، جیسے وہ پیچھے وہ بات آئی تھی کہ بادشاہ نے وہ لیلا کو کہا کہ بھی مطلب مجنو جو ہے وہ تمہارے اوپر قربان ہو گیا، اس نے کہا تو چپ کر جا، مسئلہ یہ ہے کہ تو مجنو نہیں. یہ شعر آیا تھا نا پیچھے، گفت خاموش، اس نے کہا خاموش ہو جا، تو مجنو نہیں، تمہارے پاس مجنو والی آنکھ نہیں ہے، تم نے میرے عیب ہی دیکھنے، تمہارے لیے میں ایک عام عورت. لیکن جب وہ مجھے محبت کی آنکھ سے دیکھ رہا تو اس کی ساری کائنات ہی میں. تو جنہوں نے محبت کی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا ہے تو حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں، قیمت یک منہ دو عالم گفتائی. اے محبوب تم اپنے ایک بال کی قیمت دو عالم لگاؤ گے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اپنا ریٹ بڑھاؤ کیونکہ ابھی بھی تم میرے لیے فری میں مفت. دو عالم لٹا دوں تمہارے ایک منہ پر، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ نرخ بالا کن، اپنا نرخ بڑھاؤ، ابھی بھی تم سستے. تو ایسا نہ ہوا کہ وہ کتنے 9 لاکھ چیتل تھے غالباً، وہ کتنی رقم بنتی تھی جو دے کے تو ان کی جو ہے ان کے کھڑاؤں ان کی نالین لے کر آ گئے. تو وہ تو مرشد نے پہچان لیا نا، جو ان کو ہی پتا، کہا کیا لے کے آیا، عرض کیا کہ حضور یہ لے آیا. تو فرمایا کتنے میں، کہا جی وہ وہاں سے اتنے ملے تھے، میرے پاس تو اتنے ہی تھے، اگر جان بھی مانگتا تو میں دے دیتا. فرمایا بڑا سستا لے آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بات کس سے ہو رہی ہے. تو ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است. فرماتے ہیں گل لست سادی، سادی تو پھول ہے، بدر چشم دشمنا خار است. میں تو پھول ہوں، لیکن جنہوں نے ویسے دشمنی میری رکھی ہوئی ہے ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہوں. تو میں نے تو چبنا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو دیکھنے والی آنکھ ہے نا جی،
وہ میرے اندر اچھائی دیکھ نہیں سکتی، اس نے جو ہے نا جی وہ میرے اندر عیب ہی دیکھنا۔ فرمایا گل است سادی و در چشم دشمنا خارس، سادی تو پھول ہے لیکن کیا ہے، دشمنوں کی آنکھ کے اندر وہ کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے۔ تو فرمایا اے بسا ظلم کے بینی در کساں، اے سالک وہ ظلم جو تم لوگوں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ہوئے تو باشد در ایشاں، یہ تمہاری کوئی عادت ہو سکتی ہے جو ان کے اندر پھیل گئی۔ اندر ایشاں تافتہ ہستی تو، از نفاق و ظلم و بد مستی تو، یہ جو لوگوں کے اندر منافقت پھیلی ہوئی، یہ جو لوگوں کے اندر ظلم پھیلا ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے بد مستی پھیلی ہوئی ہے، ظلم و ستم جو ہے جو پھیلا ہوا ہے، فرمایا یہ تمہاری ہی ہستی جو ہے وہ ان کے اندر چمک رہی، یہ سمجھو۔ وہ ایک حبشی نے جو ہے نا جی کہیں سے راستے پہ چلتے ہوئے ایک اس نے آئینہ اٹھایا، تو جب آئینہ اٹھایا تو اپنی صورت اس میں نظر آئی، چوکتے ہو مارے، دیکھا یہ کیا منحوس چیز ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ دیکھ کس کو رہا تھا، اپنے آپ۔ تو فرمایا کہ تمہاری ہستی ہی یہ ظلم، یہ جبر، یہ نفاق جو تمہیں ادھر ادھر نظر آ رہا ہے، تم یہ سمجھو کہ یہ تمہاری ہستی جو ہے نا وہ جھلک رہی ہے ان کے اندر۔ جب انسان خود درست ہو جائے تو پھر دنیا کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن اگر غلطی جو ہے وہ ادھر ہو تو پھر آپ جس کو مرضی برا کہہ لیں۔ یہ باتیں بہت آگے کھل جانی، یعنی اگر میں اس پہ بات کرنا شروع ہو جاؤں تو آگے بھی یہ سبق آتے رہیں گے، کیوں کہ یہ صوفیاء کا نا جی ان کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتھو شروع کرو، اپنے آپ کو جو ہے نا تم درست کرنے کی پہلے بات کرو، نہ کہ دوسروں کو، دوسرے خود بخود درست ہو جائے۔ توئی زخم بر خود میزنی، فرمایا وہ تم ہو جو کسی کو مارنا چاہ رہے ہو، وہ زخم تمہیں اپنے آپ کو لگے گا۔ بار خود ساتھ تو لانت می کو نہیں، جب تم دوسروں کو لانت کر رہے ہوتے ہو در حقیقت اس وقت تم اپنے آپ پر لانت کر رہے ہو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے آپ کو برا سمجھو۔ دار خود بدرا نمی بینی اس برائی کو، اس برے شخص کو تم اپنے اندر کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ اپنے اندر جو ہے وہ تم کیوں نہیں تلاش؟ ورنہ دشمن بودائی خود را بجاں، اگر تمہیں وہ نظر آ جائے نا تو تم اپنے دشمن بن جاؤ، ہاتھ دھو کے اپنے پیچھے پڑو۔ اگر تمہیں اس چیز کا ہو نا کہ جناب میرے اندر کیا ہے، ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے۔ صوفیاء نے اپنے آپ کو دیکھا، اس چیز نے ان کو عاجزی جو ہے نا جی یہ سکھائی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کا مشغلہ رات دن جو ہے نا وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، وہ دوسروں کو برا بھلائی کہہ رہے ہیں، ان کے پاس محبت نہیں ملتی، ان سے دل دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صوفیاء کا طریقہ کار یہ، انہوں نے بس یہ دیکھا یہ میرے نالوں چنگا ہے، انہوں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی دیکھی، ان کو دنیا کے اندر یوں برائیاں نظر نہیں آئے گی، اس کو بھی پیچھے کر دو، اس کو بھی پیچھے کر دو، اس کو بھی پیچھے کر دو، کیونکہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ وہ معاف فرمانے والا ہے۔ کل کو آج جس کو میں برا کہہ رہا ہوں، اللہ کل کو اس کو معاف کر دے تو پھر میرا برا کہنے کا جو ہے وہ بات وہ کہاں گئی؟ تو عاجزی ہو، محبت ہو، آشتی ہو، امن ہو، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ صوفیاء کی تعلیمات میں سے ملتا ہے، اور وہ تعلیمات یہاں سے آتی ہیں کہ وہ ابتدا جو ہے وہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور وہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں پر لعنت کرنے سے، ملامت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی ایسا دیکھ لو، اگر تمہیں اپنے اندر کچھ نظر آ جائے تو تم اتنے برے ہو کہ تمہیں اپنا جانی دشمن بن جانا چاہیے۔ حملہ بر خود می کونی اے سادہ مرد، اے سادہ لو، اے دیوانے، اے پگلے، فرمایا اپنے آپ پر تم حملہ کر رہے ہو، ہم چو شیرے کے بر خود حملہ کر، اس شیر کی طرح کہ جس نے اپنے آپ پر حملہ کر دیا۔ بس بات
ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ یہ کہ انسان غور و فکر کرے، وہ ذرا اپنے اندر دیکھے۔ فرمایا چوں بکارے ہوئے خود اندر رسی، جب تم اپنی عادات کی گہرائی کے اندر جاؤ گے نا، جیسے کنویں کا کار ہوتا ہے، اس کا پیندہ ہوتا ہے، فرمایا جب تم اس کی گہرائی کے اندر جاؤ گے نا، پس بیدانی کز تو بود نہ کسی، یعنی جتنی بھی برائی تھی تمہیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ تمہاری وجہ سے تھی۔ تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ چیز نظر آ جائے گی۔ شیر را در کار پیدا شد کے بود، شیر گیا نا گہرائی میں، تو تب جا کے یہ بات اس پر ظاہر ہوئی کہ نقش اوں آکش دیگر کسمی نمود، وہ تو اصل میں اس کا نقش تھا جس کو وہ دوسروں کا سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی اور شیر ہے۔ تو پتہ کب چلا؟ کار میں جا کے، گہرائی میں جا کے، جیسے وہ گہرائی کے اندر گیا، اس نے تو اپنا نقصان کر لیا۔ چلو تم ہی اس بات سے سیکھ لو، تمہیں کنویں میں نہیں گرنا، تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تم اپنے اندر یہ کوشش کرو، اندر چاہتی پاؤ، اپنے اندر تلاش کرو کہ بھی کیا کیا خامیاں ہیں کہ اگر ان کو دور کر لیا جائے تو تمہیں مسئلہ ہی نہ لگے دوسروں کے معاملات کا۔ اپنی ذات تمہیں جو ہے نا جی، وہ جب کیوں کہہ لیں کہ ہر طرح کے عیوب کا منبع اور جو ہے نا جی کہہ لیں کہ مرکز لگے گی نا، تو پھر اس وقت دنیا جو ہے وہ تمہیں اس میں وہ اس انداز سے برائیاں نظر نہیں آئیں۔ ہر ایک کو برا کہنے کی بجائے کوئی انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ شراب میں نشہ ہوتا ہے، اگر وہ نشہ اس انداز کا ہے کہ جناب وہ جہاں بھی جائے وہ نشہ کرے گی، تو بوتل کو نشہ کیوں نہیں ہوتا؟ جس بوتل کے اندر ہے اس بوتل کو نشہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں اس نشے کو قبول کرنے والا۔ یہ جڑی ماڑی صلاحیت ہے نا، ایک تیرے چ، جب وہ شراب تمہارے اندر جاتی ہے تو وہ نشہ کرتی ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو درست کر لو تو جناب لاکھوں شراب خانے کھلے ہوں، تمہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر تم غلط ہو تو ایک بند کریں گے، تم کہیں اور چلے جاؤ گے۔ اصل یہ نفس مارنا پڑنا ہے، نفس تست مادر بدخاصیت کہ فساد اوست در ہر ناحیت۔ وہ بدخاصیت ماں تمہارا یہ نفس ہے کہ مولانا نے ایک اور جگہ بڑی پیاری بات سمجھائی ہے نا، وہ ایک بندے نے اپنی ماں کو مار دیا۔ کسی نے کہا بھی اس کو کیوں مارا؟ کوئی اپنی ماں کو بھی مارتا؟ نے کہا بھی یہ جو ہے نا جی بدکار، چلو بدکار تھی، اللہ معاف کرے، لیکن پھر بھی کوئی ماں کو تھوڑی مارتا ہے، اس کمینے کو مارو جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے۔ اس نے کہا اصل مسئلہ ادھر تھا، میں اس ایک کو مارتا، یہ کسی اور کے ساتھ کر لیتی، میں اور کو مارتا، یہ وہ کسی اور کے ساتھ کر لیتا، تو میں نے مسئلہ ہی ختم کیا، میں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ نفس بھی تو ایک ماں ہے نا، ماں کا جیسے ہم حکم مانتے ہیں، ماننا چاہیے، اسی طرح ہم نفس کا حکم مانتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا نفس تست مادر بدخاصیت، وہ بری ماں، وہ بدکار ماں، وہ تمہارا نفس ہے کہ جس کا فساد ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ برا تم جناب یہ کہہ رہے ہو کہ شراب خانہ برا ہے، سینما برا ہے، اصل گالے تو نہ جا، دنیا تو بری، دنیا کو تو اچھا کہا ہی نہیں۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ تو اللہ کا جو ہے وہ حکم ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا پہ تو ہم نے لعنت کی ہے، دنیا اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بات تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر تم درست ہو گئے تو جناب وہ بابے جناب کہاں کہاں جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا بھی ہون اسی بواں گے یا تسی بو۔ کفر کے جناب اتنے بڑے بڑے قلعے تھے، کیا جناب کفر کے سرکش لوگ جناب اپنے اپنے جناب وہ وقت کے بڑے بڑے کرو فر والے بادشاہ بابے جناب جا کے بیٹھ گئے، ان کو پتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی خراب کر نہیں سکتا۔ داتا صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں بیٹھے، وہ کوئی جگہ ان کے بیٹھنے والی تو نہیں تھی نا۔ وہ کہتے بھی ہم تو آج کل جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے بھی اس مریداں جی بہن،
لیکن وہ مریدوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو جا کے جناب کفر کے جو اڈے تھے نا جی ان کے اندر جا کے وہ بیٹھے، لیکن انہوں نے اثرات اپنی جانب نہیں آنے دیے بلکہ اپنے اثرات انہوں نے باہر نکالے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب دنیا کے اندر شراب خانے بند ہو جائیں گے یا دنیا کے اندر یہ جو بھی برائی کے جتنے مراکز ہیں سارے، یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتے، ایک بند ہوگا دوسرا کھل جائے گا، لیکن اگر تم اچھے ہو تو پھر تمہیں کوئی لے کے جا نہیں سکتا وہاں۔ تو فرمایا شیر را درکار پیدا شد کے بود، اب وہ جب شیر گہرائی کے اندر پہنچ گیا نا جی، وہ اس گہرائی کے اندر جا کے اس کو اس چیز کا اکتشاف ہوا کہ نقش او آنکش دیگر کس میں نبود، وہ تو اصل میں اس کا نقش تھا جو وہ کسی اور کو سمجھ رہا تھا۔ لہذا تم بھی کوئی غور و فکر کرو، وہ اس حوالے سے سوچو۔ ہر کے دندانے ضعیف می کند، جو بندہ بھی کسی ضعیف کو ہدف تعدی بناتا ہے، دندان کندن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، ویسے اگر لفظی کریں کسی کے دانت اکھیڑ دینا۔ فرمایا کہ جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، کار آ شیر غلط بی می کند، وہ اس غلط بین شیر والا کام ہی کر رہا ہے، تو دوسروں کو برا بھلا کہہ کے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اے بدیدہ عکس بد بر روئے ام، بد نہ ام است آ توئی از خود مرم۔ فرمایا لفظ بڑا پیارا یہاں پر آیا نا، ام کس کو کہتے ہیں؟ چچا کو، ٹھیک ہے نا؟ چچا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اپنے باپ کا بھائی ہوتا ہے جو باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں سارے، یہ تمہارے چچا کے بیٹے ہی ہیں نا جی سارے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے ایسے قریبی تعلق، مومن ہیں سارے۔ تو فرمایا اے بدیدہ عکس بد، جس کو برا عکس جو ہے وہ چچا کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، وہ چچا کے چہرے پر نہیں ہے، تو ہی وہ تو ہے، از خود مرم، اپنے آپ سے نہ بھاگ، اصل میں تم اپنے آپ سے بھاگ رہے۔ غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی یہ جو فی ہی معافی ہی ہے ان کی کتاب، جو منظوم منصور ہے جو ان کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ بات ایک جگہ پر ذکر کی ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے نا جی، وہ پانی پینے کے لیے گیا ایک تالاب پر، تو اس کو جو ہے نا جی اپنا عکس اس کے اندر نظر آیا، تو اس نے جب دیکھا تو گھبرا گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہاتھی ہے جو میری طرف آ رہا ہے، جتنا میں آگے جاتا ہوں اتنا وہ ادھر کو آ رہا ہے۔ وہ جناب وہ وہاں سے وہ بھاگا جناب، اور پانی پینا اس نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ ایسے بندے کی مثال بھی یہی ہے کہ اپنے آپ سے بھاگنے والی باتیں، بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی بندہ موت سے بھی ڈر رہا ہے نا، وہ اپنے آپ سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ موت بھی تو ایک انسان ہی کے ایک وجود کا حصہ ہے نا، تو موت کا ڈر اصل میں در حقیقت اپنی ذات کا ڈر ہے۔ انسان جس کے اندر برائی ہے، موت اس کو بری لگے گی، وہ اس سے ڈرے گا۔ جس کے اندر اچھائی ہے، موت اسے اچھی لگے گی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ جو یار کو یار سے ملا دے۔ ہمیں حدیث شریف پڑھ رہے تھے نا، تو وہ لفظ آیا لقیتہ، یقین کریں اسی نے 14 طبق روشن کر دیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ملوں گا۔ کہاں ملنا ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن یہ لقیتہ اسی نے بڑا ذوق دیا کہ کیسی بات ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں اس کو ملوں گا۔ تو موت جو ہے نا جی، وہ درمیان میں ایک پل بنے گی، پھر موت سے کس چیز کا ڈرنا؟ تو یہ بندے کو آئینہ جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون کون سے ہے۔ فرمایا اے بدیدہ عکس بد بر روئے ام، اے وہ کہ جس کو جو ہے وہ عکس بد چچا کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، یعنی بھائی ہیں سارے، مومن مومن کے بھائی، بد نہ ام مست، چاچا نہیں برا، تو ہی وہ تو ہے، از خود مرم، اپنے آپ سے نہ بات، مومنہ آئینہ ہم دیگرن، ای خبر می از پیمبر آورن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا۔
تو مومن جو ہے اس کے بارے میں انسان کو اچھا جو ہے نا وہ اعتقاد رکھنا چاہیے. مومن کا آئینہ، وہ خوبیاں جو ہے نا جی انسان کو اس کے اندر تلاش کرنی چاہیے جو اپنی ذات کا ایک عکس اس کو نظر آئے. اگر اس کو برا کہہ رہا ہے تو گویا وہ خود کو برا کہہ رہا ہے. یہاں اس حدیث کی ایک اور توجہ بھی میں آپ کو سناؤں. صوفیاء کے نزدیک نا جی، یہ ایک جو مومن ہے اس سے مراد بندہ مومن ہے، اور دوسرا جو مومن ذکر ہوا اس سے مراد حق تعالی جل شانہ ہے. یہ بھی ایک توجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کا آئینہ ہے، اور اس کا رب اپنے بندے کا آئینہ. اب وہ کوئی بھی لے لیں، یعنی المؤمن مرآۃ المومن. تو یہاں کیونکہ اللہ رب العزت کے اسماء میں بھی تو ایک اسم شریف آتا ہے نا المؤمن، تو وہ بھی مومن ہے. تو صوفیاء نے اس کو اس انداز سے بھی سمجھا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مطلب مومن بندہ اپنے رب کا آئینہ. یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کے لیے آئینہ. وہ کیسے؟ دیکھیے کہ بندہ جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا مظہر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بات سیدھی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے اسماء، اس کے صفات کا مظہر جو ہے وہ بندہ ہے. یہ چیز تصوف کی تعلیمات میں ایک چیز چلتی چلی آ رہی. دوسرا یہ کہ رب کریم آئینہ کیسے ہے اپنے مومن بندے کا؟ اللہ کریم فرماتا کنز کنزن مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ. یہ جتنی بھی رونق، جتنا بھی جمال، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہی ہے نا جی. کنزن مخفیہ تو وہ ہے، مومن بندے کا جو جمال ہے وہ اللہ رب العزت کے جمال سے ہی فیض یاب ہے. سمجھ آئی؟ تیرے جمال کے آگے یہ روشنی کیا ہے؟ اس کے جمال کے آگے تو کوئی روشنی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی نظارے ہیں نا جی، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ مظہر ہے، یہ اس کے مظہر ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان سب کے حسن اور جمال، ان کی محبت، ان کے عشق کا خزانہ، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس. یہ ایک توجیہ ہے صوفیاء کے نزدیک المؤمن مرآۃ المومن کی. لیکن یہاں اب جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہی ہو رہی کہ مومن کا جب آئینہ ٹھہرایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرمایا پھر تمہیں جو ہے نا جی اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ تم جب اپنے بھائی کو دیکھو تو وہ بھی تمہیں اچھا لگے، وہ بھی تمہیں اچھا نظر آئے. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ عام لوگوں کا تو طرز یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمیں دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک پیر کامل ہے، ایک شیخ ہے، وہ تو اپنے مرید کو اس کے عیب سے آگاہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ یہ عیب پیر کے اندر بھی ہے، شیخ کے اندر بھی ہے، جو اس نے اس کے اندر دیکھا ہے؟ آپ نے جو یہ بات کر دی کہ جناب اپنے اندر کے جو عیب ہیں وہ دوسروں کے اندر نظر آتے ہیں، تو اب شیخ جو ہے اس کو جب مرید کے اندر جو ہے وہ اگر جو کوئی عیب نظر آ رہے ہیں اور اس سے وہ آگاہ کر رہا ہے، تو کیا یہ عیب جو ہیں وہ شیخ کے اندر بھی موجود ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا اصل میں جو ہے نا جی یہ نظر کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے کہ جو نظر نفسانی اس نے اور انداز سے دیکھنا ہے، ایک نظر ایمانی اس نے اور انداز سے دیکھنا ہے. جو شیوخ ہوتے ہیں نا جی وہ نظر ایمانی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کا اس عیب سے مطلع کرنا وہ بطریق اصلاح ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نظر کریں تو آگے نظام چلے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ کثافت، وہ اس کی جو برائی ہے وہ دور ہو جائے. تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے نا جی وہ اور ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک ہی حکم لگا دیا جائے کہ وہ ایک ہی طریقے پر سارا نظام چل رہا ہے. اس کو پھر آپ نے ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں پیش چشمت داشتی شیشہ کبود، تم نے اپنی آنکھوں پر اگر نیلا چشمہ لگا لیا، زاں سبب عالم کبودت می نمود، اس وجہ سے تمہیں ہر چیز نیلی نظر آ رہی ہے.
تم نے جو ایک ہی حکم لگا دیا ہے، فرمایا نہیں، فرق ہے۔ عام بندے کا عام بندے کو دیکھنا، اس میں یہ اور ہے، اور ایک شیخ کا، ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنے مرید کو، ایک استاد کا اپنے شاگرد کو دیکھنا، یہ اور ہے۔ لیکن ایک نظر آنا وہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا یہ تمہاری آنکھ کا قصور ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں کے اوپر، جس طرح کوئی بندہ ایک رنگ کا شیشہ لگا لیتا ہے تو ہر چیز ہی اس کو جو ہے نا جی وہ اسی رنگ کی نظر آنے لگ جاتی۔ تو فرمایا پیش چشمت داشتی شیشہ کبود، کبود کہتے ہیں نیلے کو، تم نے اپنی آنکھ پر نیلا شیشہ لگا لیا ہے، نیلی اینک لگا لی ہے، اس سبب سے تمہیں سارا جہان ہی نیلا نظر آ رہا ہے۔ گر نہ کوری، اگر تو اندھا نہیں ہے، ای کبودی داں سے خیش، یہ جو تمہیں رنگ لوگوں میں نظر آ رہا ہے، ایک طرح کے سارے نظر آ رہے ہیں، فرمایا اس کو بھی اپنا ہی عیب شمار کر۔ خیش را بد گو، اپنے آپ کو برا کہہ، مگو کسرا تو بیش، کسی اور کو تو برا نہ کہ، اپنے آپ کو تو برا کہہ۔ مومن ار ینظر بنور اللہ نبود، فرمایا مومن کو اللہ رب العزت نے بڑی ایک آنکھ عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی آنکھ جو ہے وہ اس انداز سے نہیں دیکھتی جس طرح ایک عام جو ہے نا جی وہ بندے کی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ مومن کو اللہ نے اپنا نور عطا فرمایا، وہ اپنے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے بھی ہیں نا جی، اگر شیخ جس طرح مرید کو دیکھے گا تو اس کے دیکھنے میں بھی، وہ کہتے نہیں کہ نگاہ ولی سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر ٹھیک بھی کر لیتے ہیں۔ فقط دیکھنے میں اور درست کرنے کے لیے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اور یہ بات یہ نہیں ہو سکتی کہ جی ان کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، وہ خاص دیکھ رہے ہیں۔ مومن ار ینظر بنور اللہ نبود، اگر وہ اللہ رب العزت کے نور سے نہ دیکھ رہے ہوتے تو غیب مومن را برہنا چو نمود، تو پھر غیب جو ہے، یعنی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو امور غیبیہ میں سے ہیں، جو ان پر جو ہے وہ طاری ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھ میں ایک الگ نور، غیب کے پردے جو ہیں وہ ان کے آنکھوں سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ وہ وضو کے پانی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، تو ایک شخص جو ہے وہ آیا وہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو خطبہ جمعہ میں آپ نے جو ہے نا یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں تو آنکھوں کا زنا کرتے آتے ہیں ادھر ادھر۔ اب وہ بات یہ تھی کہ وہ کچھ ایسا معاملہ رستے میں ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اوحی بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی آ رہی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وحی نہیں ہے، لیکن یہ وہ فراست ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو عطا فرماتا۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ رستے میں آتے نا کسی خاتون کو دیکھ کے، تو وہ جناب وہ آ رہے تھے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ان پر مکتشف ہو گیا۔ مومن ار ینظر بنور اللہ نبود، مومن جو ہے اگر اس کے لیے یہ بات نہ ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی فرق ہے، تو پھر اتنے جو غیب ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے، وہ اس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ان کا اکتشاف وہ ہوگا۔ چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدے، فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ تو نور اللہ سے نہیں دیکھ رہا، تو نار اللہ سے دیکھ رہا، نور بھی اس کا، نار بھی اس کا۔ وہ مومن دیکھتا ہے تو وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے، اور تم دیکھتے ہو نار اللہ۔ یہ آپ والی باتوں کی طرف آنے لگا ہوں، چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدے، وہ نار اللہ کیا ہے؟ وہ صفات نفسانیہ ہے۔ تم دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، تم نفس کی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ نیک ویرا وا نہ دیدے از بدے، تمہیں برے میں اور اچھے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ تم دیکھتے کہاں سے ہو؟ تم وہ اپنے نفسانی صفات جو ہے نا جی ان سے دیکھتے، تم ینظر بنور اللہ والی بات نہیں ہے تمہارے اندر، ینظر بنار اللہ والی بات۔ تو یہ جو خشم ہے، یہ جو شہوت ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نار اللہ ہے۔
اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بات فرمائی پیچھے کہ خشم و شہوت مرد را احول کند، جب غصہ اور شہوت بندے کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ بندے کو جو ہے وہ بھینگا کر دیتی، استقامت روح را مبدل کند، روح کو اپنی استقامت سے ہٹا دیتی، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے مولانا، کرنا کیا، کس طرح سے یہ بندہ نور اللہ سے دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ فرمایا اندک اندک آب بر آتش بزن، یہ جو نار اللہ ہے نا جی، جو نار، جو آتشی صفات تمہارے اندر صفات نفسانیہ ہیں، اللہ کی رحمت کا، محبت کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اوپر ڈالتا جا، کوشش، مجاہدہ، تا شبد نارے تو نور، اے بلحزن، اے پریشان ہونے والے، ٹھیک ہے، اے بلحزن، یہ فرمایا اے پریشان ہونے والے تو کیا کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرنا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی محبت کا، پیار کا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ رب العزت کے رحمت کا، الطاف ربانی کا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس آتش پہ، ان صفات نفسانیہ پر تو جو ہے وہ ڈالتا جا، تو یہ نار جو ہے یہ نور بن جائے گا۔ دیکھنا تو انہی آنکھوں سے ہی ہے نا جی ظاہر کی، لیکن یہ کہ طریقہ بدل جائے گا، وہ نفس والے معاملات ختم ہو کے روح والے معاملات آ جائیں گے۔ تو بزن یا ربنا آب طہور، ایک تو تمہاری کوشش ہے نا، دوسرا پھر کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے دعا بھی کرنی، دعا کیا کرنی، تو بزن یا ربنا آب طہور، اے اللہ تو آب طہور ڈال دے، تا شبد ای نار عالم، جملہ نور، دنیا کے اندر جتنی بھی آگ ہے نا جو بھڑک رہی ہے وہ سارے کی ساری میرے لیے نور بن، اے اللہ تو جو ہے وہ اپنی عنایت کا، اپنی توفیق کا، اپنی ہدایت کا جو آب طہور ہے وہ اس آگ کے اوپر ڈال دے، تو بے زن، زن بے زن کا مطلب ہے مارنا، ٹھیک ہے نا، اے اللہ تو وہ جیسے چھینٹے مارے جاتے ہیں نا ایسے، فرمایا کہ اے اللہ تو آب طہور، اپنی توفیق، اپنی عنایت اور اپنی ہدایت کا آب طہور جو ہے، تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تو ہماری ان نفسانی صفات کی آگ پر ڈال دے، تاکہ یہ سارا جہان جو ہے، یہ اس کی جتنی بھی آگ ہے وہ ساری کی ساری وہ نور بن جائے۔ آب دریا، جملہ در فرمان توس، اے اللہ جتنے بھی دنیا کے اندر دریا ہیں ان سب کا پانی تیرے ہی فرمان کے تحت ہے۔ آب و آتش، اے خداوند آن توس، یہ آب ہو یا آتش ہو، یعنی عنصر آب ہے اور عنصر آتش ہے، یہ دونوں کے دونوں تیری ہی آن ہے، کیونکہ تیری تخلیق ہے، تیری ہی شان ان سے جھلکتی ہے۔ گر تو خواہی آتش آب خوش شود، اگر تو چاہے تو آگ جو ہے وہ آب خوش بن سکتی، اگر تو چاہے تو آگ جو ہے وہ آب خوش بن سکتی ہے، بنی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ور نہ خواہی، اگر تو نہ چاہے آب ہم آتش شود، تو پانی بھی آگ بن سکتا، بات تیرے چاہنے کی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے ہدایت کا، ہمارے لیے سعادت کا، توفیق کا فیصلہ فرما دے، تو انشاءاللہ سارے کام بن جائیں گے۔ تو دو چیزیں آپ نے دے دی، ایک تو یہ کہ خود کوشش کرنی، تھوڑا تھوڑا، اندک اندک، تھوڑا تھوڑا تم نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ اس آگ پر تم نے اللہ کی رحمتوں کا پانی وہ ڈالتے رہنا۔ تا شبد نارے تو نور، اے بلحزن، فرماتے ہیں این طلب در ما ہم از ایجاد توس، یہ دعا چل رہی ہے، دعا کے 3 شعر پہلے آ گئے، تو بزن یا ربنا آب طہور، اور یہ 4تھا شعر ہے، فرماتے ہیں اے وہ ذات کہ ہمارے اندر جو یہ طلب پیدا ہو رہی نا، جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو تیری ایجاد، رستن از بیداد یا رب داد توس، فرمایا کہ یہ جو ہم کہہ لیں کہ اپنے غلط نظریات سے جو ہے وہ ہم بھاگیں گے نا، آزاد ہو جائیں گے نا، یہ دراصل تیری بارگاہ کا کرم ہی ہے۔ داد انصاف کو کہتے ہیں، بے داد نا انصافی کو کہتے ہیں، فرمایا اس نا انصافی سے ہمیں نجات کب ملے گی، وہ جب کہ تو انصاف فرمائے گا، فرمایا وہ داد دینے کے معنی میں، ہاں جی،
وہ دادن مصدر سے ہے. یہ داد جو ہے نا جی یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف. فرمایا کہ جو ہمارے لیے اچھا جو بھی ہو سکتا ہے نا جی وہ سب تیرے کرم سے ہی، تیرے فیصلے سے ہی ہمارے لیے آزادی ہے. بے طلب تو ای طلب ماں دادائی، ہم نے تو مانگا ہی نہیں، لیکن تو نے بغیر مانگے یہ طلب ہمارے اندر پیدا کر. بے طلب تو ای طلب ماں دادائی، تو نے بغیر مانگے ہمیں یہ طلب عطا کر دی کہ ہم تجھ سے مانگے. بے شمار و حد عطا ہا دادائی، بے شمار اور بے حد تو نے عطائیں ہم کو عطا فرمائی. کتنا تو نے ہم پہ کرم فرمایا. فرمایا بے شمار و حد عطا ہا دادائی، بے طلب تو ای طلب ماں دادائی. یہ 5 اشعار جو ہیں یہ دعا کے تھے. تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ جناب غصے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ برائی کو ہمیشہ اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ مجاہدے کی اور کوشش کی راہ جو ہے وہ اپنانی چاہیے. پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں گے تو اللہ کریم ضرور ہم کو جو ہے وہ سیدھا راستہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے لیے راہ جو ہے وہ روشن ہوتا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.